السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ آج 8 مئی ہے اور آج سے ٹھیک 1 سال اور 1 دن پہلے بزدل بھارت نے ناپاک جسارت کی اور خطے کی چودراہٹ اور سپر پاوری کے خواب میں خود فریبی کے شکار ہوا اور ذلت سے دوچار ہوا۔ بھارت ایک بار پھر بھول گیا کہ رات جب سرحدوں پر بارود بولتا ہے تو صرف ہتھیار نہیں لڑتے، قوموں کے حوصلے لڑتے ہیں، قیادت کا اعصاب لڑتا ہے اور وہ تربیت، وہ ایمان، وہ نظم و ضبط لڑتا ہے جو برسوں کی محنت سے بنتا ہے۔ بھارت نے شاید یہ سمجھا تھا کہ چند میزائل، چند فضائی حملے پاکستان کو خوف زدہ کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ یہ وہ قوم ہے جو ہر جارحیت کے بعد پہلے سے زیادہ متحد ہو جاتی ہے۔ یہ وہ فضائیہ ہے جو صرف جہاز نہیں اڑاتی بلکہ دشمن کے غرور کو زمین پر لاتی ہے۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات جب بہاولپور، مرید کے اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا تو بھارت کو شاید یقین تھا کہ جواب روایتی ہوگا، محدود ہوگا، محتاط ہوگا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان نے صرف دفاع نہیں کرنا بلکہ جنگ کے پورے بیانیے کا رخ موڑ دینا ہے۔ اسی لمحے پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم میں ایک خاموش مگر فیصلہ کن جنگ جاری تھی۔ ہر سکرین پر نظریں جمائے، ہر لمحے کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو خود موجود تھے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مارکہ حق کے دوران مسلسل تمام آپریشنز کی بذات خود نگرانی کرتے رہے۔ جوانوں کو ان کی قیادت ہر لمحہ میسر رہی، لیکن اصل طاقت صرف قیادت کی موجودگی نہیں تھی بلکہ وہ اعتماد تھا جو نیچے تک منتقل کیا گیا۔ فیلڈ کمانڈز کو اختیار دیا گیا، فیصلہ سازی کو رفتار دی گئی اور ایک ایسی ملٹی ڈومین حکمت عملی ترتیب دی گئی جس نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فضا میں درجنوں نہیں، سینکڑوں کلومیٹر دور سے چلنے والی آنکھیں سرگرم تھیں۔ ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر، میزائل لاک، ڈیٹا لنکس اور پھر ایک ایک کر کے بھارتی فضائیہ کے غرور کی علامتیں گرتی چلی گئیں۔ رافیل، جسے بھارت نے اپنی فضائی برتری کا تاج بنا رکھا تھا، وہی رافیل اس رات بے بسی کی علامت بن گیا۔ میگ 29، سخوئی 30، ہیرون ڈرون سب اس حقیقت کے گواہ بنے کہ جنگ صرف مہنگے ہتھیار نہیں جیتتے، جنگ اعصاب، حکمت عملی اور تربیت جیتتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ بھارتی طیارے مار گرائے گئے، بلکہ یہ تھی کہ دشمن پاکستانی طیاروں پر ایک مؤثر وار بھی نہ کر سکا۔ انہیں لاک ہی نہیں ملا، انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ پاکستان نے دشمن کے رد عمل کی صلاحیت کو ہی مفلوج کر دیا اور پھر جب 9 اور 10 مئی کی رات دوبارہ حملے ہوئے تو پاکستان نے صرف جواب نہیں دیا، ایک واضح پیغام دیا۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں تھا، یہ اعلان تھا۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب محدود نہیں ہوگا۔ پاکستان نے صرف ان اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے حملے کیے جا رہے تھے۔ یہ طاقت بھی تھی اور ذمہ داری بھی، یہ صلاحیت بھی تھی اور نظم بھی۔ فضا سے پاک فضائیہ متحرک تھی، زمین سے فتح 1 میزائل گرج رہے تھے اور دوسری طرف بھارتی فضائیہ، جسے خطے کی ناقابل شکست قوت سمجھا جاتا تھا، اپنے طیارے فضا میں بھیجنے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ صرف عسکری کامیابی نہیں تھی، یہ نفسیاتی برتری تھی، وہ برتری جو میدان جنگ سے پہلے دشمن کے ذہن میں قائم ہوتی ہے۔ آج اگر دنیا پاکستان ایئر فورس کی حکمت عملی کا اعتراف کر رہی ہے، اگر عالمی دفاعی ماہرین اس مارکے کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ صرف میزائلوں کی رینج نہیں بلکہ وہ نظم، وہ مہارت اور وہ اعتماد ہے جو پاکستان کے دفاعی اداروں نے اس بحران میں دکھایا۔ اور شاید بھارت کے لیے سب سے تکلیف دہ حقیقت یہی ہے کہ وہ بیانیہ جو برسوں سے علاقائی برتری کے نام پر تعمیر کیا گیا تھا، چند راتوں میں بکھرتا دکھائی دیا۔ ناظرین، مارکہ حق نے صرف پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر مضبوط کیا بلکہ بھارت کے پاکستان مخالف بیانیے کو بھی شدید دھچکا پہنچایا۔ اس صورتحال نے دنیا پر واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرتکب نہیں بلکہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بھارت میں فوجی قیادت کی سیاست زدہ
اور سیاسی قیادت کی عسکریت پسندانہ سوچ مزید واضح ہو گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے اندرونی مسائل کو بیرونی اور بیرونی مسائل کو اندرونی بنانے کی کوششوں اور دہشت گردی کو بطور ریاستی ہتھیار استعمال کرنے کا رجحان کا عالمی سطح پر اعتراف ہوا۔ بھارتی میڈیا کا حقیقی چہرہ اور اس کے گمراہ کن صحافت بھی بے نقاب ہوئی۔ مارک حق نے پاکستان کی جدید جنگی حکمت عملی، دفاعی سفارتی صلاحیت، پاکستان کے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط اتحاد کو نمایاں کیا۔ ناظرین، بھارت کی 7 اور 9 مئی کی کارروائیوں کے بعد پاکستان ایئر فورس اور پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے، جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے، مار گرائے، جبکہ 10 سی طیاروں اور PL-15 میزائلوں کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ دعویٰ ہے کہ بھارتی طیاروں کو دور فاصلے سے نشانہ بنایا گیا اور بھارتی فضائیہ پاکستانی طیاروں پر ایک بھی میزائل فائر نہ کر سکی۔ بعد ازاں بین المرصوص آپریشن میں پاکستان نے بھارتی ایئر بیسز اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ آدمپور ایئر بیس پر S-400 سسٹم کے ایک یونٹ کی تباہی کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ ناظرین، افواج پاکستان تب بھی تیار تھی، آج بھی تیار ہے، بلکہ اب تیاری پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اگست انشاءاللہ جو اس بار 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس پہ پریڈ ہو، جس میں ہم اس پار پوٹینشل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں تھا۔ ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چشتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ 6 اور 7 کی درمیانی رات اگر ہم بات کریں تو بھارت نے حملہ کر کے خود کو سپر پاور اور خطے کا چودھری جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھارت کو یہ خبط لاحق تھا کہ وہ 2019 میں ابھینندن کی صورت میں ہزیمت اٹھا چکا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس قسم کی حرکت کیوں کی؟ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا یا کوئی بلنڈر تھا ان کی انٹیلیجنس کا کہ وہ اس طرح سے پاکستان کے بارے میں بتا نہیں پائے؟ بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، میں اس رات بھی آن ایئر ہم سارے ہی تھے، بریگیڈیئر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا اس وقت۔ ہوائی تمام جو جنگ چل رہی تھی ٹریک کر رہے تھے ان کو۔ الحمدللہ میرے لیے خوش قسمتی تھی کہ مجھے ہی بتایا گیا تھا، شیئر کی گئی تھی خبر، میں نے میڈیا سے شیئر کیا تھا ڈیٹیلز۔ اس سے مجھے پھر پتہ لگا کہ انڈین ڈیزائن کیا تھا۔ انڈین ڈیزائن یہ تھا کہ تقریباً 85 کے قریب جہاز آہستہ آہستہ ہوا میں روانہ ہوئے، پاکستان کی طرف آ رہے تھے۔ فرنٹ پہ رافیل تھے سارے کے سارے۔ ان کا پلان 2 ایک آبجیکٹیو حاصل کرنا تھا۔ فرنٹ پہ جو رافیل تھے ان کے پاس ٹام شیڈو ایک میزائل لگا ہوا تھا جو سٹینڈ آف ہوتا ہے۔ پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ وہ اندر آ کے کچھ بھاولپور اور مرید اور ان جگہوں پر ٹارگٹ کریں گے، ویڈیو بنائیں گے ظاہر ہے اس کی، اور اس کے بعد کچھ جہاز پاکستانی فائٹر جہاز جو کنٹیسٹ کریں گے، ان کو پکڑنے کے لیے جائیں گے، ان کو شوٹ کریں گے۔ تو واپس جا کر وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی وار ٹرافی اپنے لوگوں کو دکھائی جائے کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث تھا، ہم نے سبق سکھا دیا ہے، اور ایسی وار ٹرافی جو پرائم منسٹر مودی آنے والے الیکشن نہیں، آنے والے شاید دہائیوں تک استعمال کرتے کہ ہم نے سبق سکھا دیا۔ تو آئی تھنک انیشل پلان تو ان کا یہ تھا اس رات کو۔ لیکن ہمارا جو رسپانس تھا وہ بنیادی طور پر ڈیفینسو نہیں رہا تھا۔ اوریجنلی ہمارے 42 جہاز 5 منٹ کے وقفے سے تقریباً ایئربورن ہو گئے سارے۔ انیشلی ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ پینیٹریٹ کریں گے، اس لیے کنٹیسٹ کیا ہم نے، اور ظاہر ہے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی جہاز ہوا میں ایئربورن ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے سٹینڈ آف ویپنز فائر کیے وہاں سے اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے۔ تو 80 کی جو بات ہو رہی تھی، ایئر وائس مارشل طارق نے بھی کل آ کر یہی کہا کہ 80 ہے، تو میں شکر بھی کرتا ہوں کہ پاک فضائیہ نے انڈورس کر دیا اس 80 کو۔ تو 80 ویسے نہیں ہو گیا تھا، لوگوں میں یہ مس پرسیپشن ہوتا ہے کہ ہمارے جہاز ہوا میں گئے، انڈین ایئر فورس تو نیلی تھی، نکمی تھی، ہمارے لوگوں نے بٹن دبائے، 8 لوگوں نے بٹن دبایا، جا کر میزائل لگ گئے اور واپس آ کے لینڈ کر گئے۔ 1 گھنٹہ نرو بریکنگ ایک کامبیٹ ہوئی کئی جگہوں پر۔ اس ریسرچ کے دوران مدثر صاحب میں نے دیکھا، کیونکہ مجھے سارا ڈیٹا ایکسیس تھا، تو ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ آئی کوڈ ریلیٹ۔ کئی جگہوں پر ہمارے فائٹر پائلٹس کو انڈین جہازوں نے لاک کیا تھا۔ لاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت اپنا ویپن فائر کر سکتے تھے، تو پاکستان کے جہازوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ جب ان کو پتہ لگتا تھا تو یہ ایویڈ کرتے تھے، سارے کا سارا ڈینائی کرتے تھے، اس کو لاک بریک کرتے تھے، پھر دوبارہ انڈین جہاز کو لاک کرتے تھے۔ تو یہ بہت انٹینس وار ہو رہی تھی۔ بالکل۔ اچھا، لیکن اس میں آپ نے پورا ایک نقشہ کھینچا ہے، اس پہ میں مزید بھی بات کروں گا، لیکن ایک سوال یہاں پر بریگیڈیئر حارث صاحب، پاکستان کی صلاحیتوں اور آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے
کیا انڈیا بے خبر تھا یا انڈر ایسٹیمیٹ تھا؟ یعنی کہ اس میں سوال یہ سیدھا بن رہا ہے، یعنی بلنڈر انٹیلیجنس کا تھا یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی کا تھا ان کا بلنڈر؟ دیکھیں، ایک تو انٹیلیجنس کا بھی تھا، اور سیکنڈ جو وہ بار بار 2019 میں کہتا تھا کاش میرے پاس رافیل ہوتے تو میں یہ کر دیتا وہ کر دیتے، they were over confident with رافیل، بٹ they did not know کہ ان کی پائلٹس کی جو کیپیبلٹی ہے، پروفیشنل ایفیشنسی ہے، اور ایک مشین چلانے کے لیے یو نیڈ اے مین بیہائنڈ دا گن، وہ آپ کی کتنی ٹریننگ ہے، آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، آپ نے کتنی ایکسرسائزز کی ہوئی ہیں، دین آپ کی کوآرڈینیشن کتنی ہے گراؤنڈ سے اور ایئر سے، آپ کی کتنے رڈار سے کتنی کوآرڈینیشن ہے، سنکرونائزیشن کتنی ہوئی ہے، وہ ان کو اپنی سمجھ نہیں تھی. اینڈ دیٹ واٹ وی بیٹ بیٹ ان انڈین بیڈلی. آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ روپے ہے، بلکہ پتہ بھی ہے کہ جیسے ایئر سے اور ہماری گراؤنڈ سے ٹرانزیکشن رڈار کی کمال کی تھی، اور PL-15 تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے 250 کلومیٹر کے میزائل تھے، ان کے بعد 150 کلومیٹر کے تھے. اینڈ دیٹ وی کوڈ فرام اسٹینڈرڈ سے ہم ان کے یہ جہاز گرائے، اور اس کے بعد یہاں تک یہ ہو گیا کہ یہ اتنے کنفیوز تھے کہ انہوں نے سارے جہاز گراؤنڈ کر لیے، اور بارڈر سے 500 کلومیٹر پیچھے یہ فلائی کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے پھر اس کے بعد گراؤنڈ ایکشن کیا، آپ نے دیکھا کشمیر میں ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیے، پوسٹیں بلاسٹ کر دی، جو 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے سفید جھنڈے کھڑے کر دیے، آپ نے سب نے دیکھا ہو. لائک وائز ہم نے ان کے S-400 میزائل سسٹم اڑا دیے. اس کے بعد ان کے ہم نے اڑی جتنے جہاں سے جہاز اڑ رہے سارے وہ بیس اڑا دیے، ان کے ایمونیشن ڈمپ اڑا دیے، اور ان کا پھر گریڈ اسٹیشن اڑا دیے سائبر اٹیک کر کے. ہم نے آپ وہ دیکھیں فرق یہ تھا، دے کوڈ ناٹ امیجن کہ واٹ پاکستان ڈو اٹ، اور ہم نے یہ پوری تیاری کی ہوئی تھی. ہماری آرم فورس کوالٹی یہ ہے، وی آر لیس ان نمبر بٹ کوالٹیٹیو نوبڈی کین میچ. ہماری ایئر فورس جو ہم کر کے دکھایا، آئی تھنک اٹ شوڈ بی ٹاٹ ان دا ڈفرنٹ اکیڈمی. ایئر اکیڈمی میں پڑھایا جائے گا جیسے ہمیں معلوم کو پڑھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو گراؤنڈ ہماری جو میزائل رینج ہے، ایک انچ ایریا مدثر وہ انڈیا کا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے. وی کین پلے ہیل ود انڈین. ابھی فیلڈ مارشل نے کہا ہے نا، اور DGSP نے بھی کہ ابھی اگر نیکسٹ ٹائم یہ کوئی مس ایڈوینچر کرتے ہیں تو 50 to 60% ان کو ملٹری اور اکنامک لاس کریں گے. ان کی جتنی ریفائنریز ہیں نا، یہ افغانیز کی، ایڈوانیز کی، جو وہاں پر کلکتہ میں سب غائب. اس کے بعد سائبر اٹیک، اس لیے ہم نے چیف آف ڈیفینس فورس کا جو ہیڈ کوارٹر بنائی، یونیفارم کمانڈ اسی لیے بنائی ہے، آل سروسز چیف. دین راکٹ آرمس جو فورس ہے وہ وہاں پر ہوگی. اس کے بعد ہماری سائبر وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر، لاجسٹک، انٹیلیجنس، آل آر دیئر ٹو میک اے کمپریہنسو ملٹی ڈومین آپریشن کی تیاری کریں گے. نو ویسٹ آف ٹائم، ٹائملی انسٹرکشن، اینڈ دین ایوری بڈی گوز ٹو دیئر اون ورک. سوئفٹ، سڈن اینڈ ویری ڈسٹرکٹیو ایکشن، یہ ایکشن ہے. اچھا، اس میں چشتی صاحب میں ایک چیز آپ سے، کیونکہ آپ کی ایکسیس بھی تھی اس وقت، 7 مئی کی درمیانی رات میں تفصیلات بڑی لاجواب ہیں کہ کیسے ایئر چیف جو ہے وہ خود آپریشن کی نگرانی وار روم میں وہ کر رہے تھے. پھر موجودہ فیلڈ مارشل اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں وہ پوری اس کی وار کی کمان کر رہے تھے. کہ پاکستان کا جو ریئیکشن تھا، مطلب جو اٹیک تھا وہ ریئیکشنری تھا، یا پاکستان بھارت کو اپنی ٹرف پہ لا کے پھر انہوں نے دھول چٹائی ہے؟ دیکھیے، میں اپنی سروس کے دوران مختلف جگہوں پہ پڑھایا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، وار کالجز وغیرہ میں، اور جنگیں سب پڑھی، 65، 71، کارگل. جتنی سینرجی اور کوارڈینیشن تینوں سروسز کے درمیان اس دفعہ تھی، پہلے کبھی نہیں. پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فضائیہ ایک آٹونومس لڑی، لیکن بہت زبردست کوارڈینیشن تھی پاکستان آرمی کے ساتھ. ایک ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تھی، امپیکٹ کیا کریٹ کرنا چاہ رہی تھی پاکستان کی ایئر فورس، وہ جوائنٹلی انڈرسٹوڈ تھا، اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ پاک فضائیہ اپنے طور پر جنریٹ کرتی تھی. الفتح جس طرح آپ نے دیکھا میزائل فائر کیے پاکستان آرمی نے کیے، تو ایک ایلیمنٹ آف ہارمنی تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مقصد یہ تھا، ان کو تو توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس ریزالو کے ساتھ ویٹ کریں گے. اب پاک فضائیہ نے جو رسپونڈ کیا، جیسے آپ نے ڈیفینسو کی بات کی ہے، تو پاک فضائیہ کا اوریجنلی تو جیسے میں نے کیا کہ یہ پرانے زمانے کی ایئر فورس شاید انڈین ایئر فورس یاد کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ہمیشہ ایئر فورس جو ہے وہ ڈیفینسو رہی ہے اور ری ایکٹیو رہی ہے. دیٹ مین جب ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ وہ ایئر فورس نہیں رہی
میں 1 سال سے جا رہا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں, پائلٹ سے ملتا ہوں, انجینئر سے, الحمدللہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا بہتر نالج کے بیس کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ایئر فورس ہے جو اب گیم چینجنگ ایئر فورس ہے, یہ ڈسرپٹیو ایئر فورس ہے, یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ انشاءاللہ کریٹ کرے گی فار دی آرمی اینڈ فار دی نیوی. کیونکہ دیکھیے سب سے کوئکسٹ رسپونڈ تو ایئر فورس نے کرنا ہے نا. جب بھی جنگ ہوئی تو ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ پاک فضائیہ نے, جب ہندوستان نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے, خون کا بدلہ لیں گے, فلاں کریں گے, تو میں پاک فضائیہ کے ساتھ ان ٹچ تھا. 6 سے 8 گھنٹے کے دوران پاک فضائیہ اسکردو سے لے کر سمندروں تک ڈپلائے ہو چکی تھی وار ریڈی, جب یہ ویٹ کر رہے تھے. تو یہ کوئکسٹ ٹو رسپونڈ فورس ہے, ظاہر ہے ہمارا فلیکسیبلٹی کی وجہ سے. تو جب بھی اس نے کرنا ہے, ذرا ویژولائز کریں, آپ کے ویورز کو میں اور آسان کر دیتا ہوں بات, کہ اگر 7 تاریخ کی جو صبح ہوئی, جب ہمیں پتہ لگا کہ 6-0 جو بعد میں اب 8-0 ہوئے ہیں, ذرا امیجن کریں کہ پاکستان آرمی کا اور پاکستان کی بحریہ کا اگر ڈیفینڈ کرنا پڑتا اور ہندوستان ہم پر حملہ ور ہوتا, تو ہمارا مورائل کیا ہوتا اس 8-0 کی اور 6-0 کی شکل میں, اور انڈین آرمی اور نیوی کا کیا ماحول یا موٹیویشن لیول ہوتا اس وقت. ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک انوائرمنٹ ہی کریٹ ہو جاتا ہے ان 4 گھنٹوں کے 1 گھنٹے کی فائٹ کے اندر. آپ ذرا ویژولائز کریں, دہائیوں تک اس کا اثر جانا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی ریزالو, کیپیبلٹی اور ول ٹو فائٹ دکھائی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم نے ول ٹو فائٹ توڑ دی ان کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا 7, 8, 9 انڈین ایئر فورس گراؤنڈڈ رہی. 10 تاریخ کو میں نے ریسرچ کی, میں کنفرم کر سکتا ہوں, جس ڈاکومنٹری میں ذکر کر رہا ہوں اس میں میں نے پاک فضائیہ سے پوچھا کہ انڈین ایئر فورس کی کیا ایکٹیویٹی تھی, تو ایئر فورس نے مجھے بتایا کہ ایک مراج 2000 ایک اپنے بیس سے اڑتا ہے, اور ایک سٹینڈ آف ویپن پاکستان کی طرف اپنے بیس کے اوپر چکر لگا کے وہاں سے بارڈر کے ہمارے قریب نہیں آیا, اس نے فائر کیا 10 تاریخ کو صرف. تو امیجن, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فضائیہ نے جو ڈیٹرنس کریٹ کی, اس کی ول ٹو فائٹ ختم کی. اس کے بعد 10 تاریخ سے لے کر میں 17 تاریخ تک انڈین ایئر فورس 10 دن تک کمپلیٹ گراؤنڈڈ رہی. پاک فضائیہ ان دنوں کنٹینیوسلی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک سمندروں تک اڑتی رہی, اور انتظار کرتی رہی کہ شاید انڈین ایئر فورس ریاکٹ کرے, اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو کہ وہ خاموش اور اچانک آ جائے. لیکن ان میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ایئر فورس یہ وہ نہیں ہے جو ڈیفینس صرف کرنا جانتی تھی, وہ ریئیکٹ کرتی تھی جب حملہ پڑتا تھا. تو اب ہم ایک انوائرمنٹ چینج کرنے کی ایئر فورس یہ بن چکی ہے, چاہے وہ سائبر کمانڈ کے ذریعے ہو, سیٹلائٹ کے ذریعے ہو, چاہے ایئر ڈیفینس ویپن کے ذریعے ہو, اور جیسے میں نے کہا ملٹی ڈومین آپریشن, جس طرح انہوں نے پاک فضائیہ نے اپنے ایئر بورن ارلی وارننگ اور میزائلوں کے ساتھ کیا ہے. تو آئی تھنک نیو نارمل انڈیا کو اب یہ سمجھنا چاہیے اگر انہوں نے پلان کرنا ہے کہ جنگ لڑنی ہے. ہم بات کر رہے ہیں 1 سال پہلے جو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹیں, اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر, شکست اور ہزیمت دے کر, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ایئر کمانڈر صاحب, یہاں میں ایک سوال جاننا چاہ رہا ہوں. پاکستان ایئر فورس کے مقابلے میں انڈین ایئر فورس بھی ایک پروفیشنل فوج ہے, تعداد میں بھی بڑی ہے, جہاز بھی بہت زیادہ ہیں. کل ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی فوج ہے وہ سیاست زدہ ہو گئی ہے, اور جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت عسکریت پسندانہ قسم کی سوچ میں وہ آ گئی ہے. لیکن بیرونی دنیا میں ایز ایک مبصر دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فوج ہو, پروفیشنل فوج ہو, وہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ ہی نہ کر پائے, نہ پہلے نہ اب؟ یہ کیسے ہے؟ Let me tell you, accurate intelligence information, accurate. We knew exact کہاں پر کیا چیز ہے, اور ہر مومنٹ ان کی جو شفٹنگ ہو رہی تھی we were knowing it. At 100%. جو ان کی موو ہوتی تھی we would know and we would act accordingly. ایک تو یہ فرق تھا. سیکنڈ ہے کہ صبح کے وقت آپ دیکھیں کانفیڈنس کے ایریا اس پہ نے کہا now wait for our response. اور فجر کے بعد جب فتح ون چلی اور ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ان کو کہ وہ کس طریقے سے تالیاں بجا رہے تھے, پوری قوم اکٹھی. یہ کوالٹی ہے, اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل جہاں پر پوری قوم ایک ڈائریکشن میں, ایک فوکس, کہ ہم نے اپنی مسلح پارٹی سے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے انڈیا کو مارنا ہے. اور یہ سوچ کے ساتھ جب آپ کی یہ فوج کو مرال آئی ہو اور پتہ کہ پوری قوم کھڑی ہے, اٹس اے فورس ٹو ریکن ود. دس واز اے بیسک ڈفرنس. اور اس کے بعد جو ہم نے ایکٹیو طریقے سے مارا ہے, اور جو ہمارے ٹروپس کا مرال تھا, ہمارے چیف عامر صاحب کے, فیلڈ مارشل کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ تھا, کانفیڈنس تھا. سپاہ سالار کی باڈی لینگویج دیکھیں, ان کی وہ جو آیات کی کنوکشن دیکھیں, ٹروپس کا مرال دیکھیں, دیٹ از اے فورس ملٹی پلائر. یہی ہمارے ایئر فورس کے آفیسر کے پائلٹس کا ہے کہ ان کی ٹریننگ, ان کی پریکٹس, ان کی آپس میں ٹرائی سروس ایکسرسائز, جذبہ ایمانی, جذبہ شہادت, یہ فورس ملٹی پلائر جو انڈین
they can't match it. یہ کامیابی جو آپ بات کریں گے، لیکن میرا جو کوشچن تھا، میں ابھی اس سے پہلے جس صاحب، پاکستان کی ایئر فورس تعداد میں، جہازوں میں وہ کم، ادھر رافیل بھی، جہاز بھی، بڑے دعوے بھی وہ زیادہ، ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے 19 میں بھی غلطی کی، آپ کی ایئر فورس نے ابھی نندن کی صورت میں ان کو جواب دیا، پھر 25 میں انہوں نے یہ کچھ کیا، کیا اب آئندہ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں میں چاہوں گا جواب اس کے سے۔ دیکھیے، مجھے تو جب میں اپنا نوجوانی بھی یاد کرتا ہوں تو ہم جب ایئر فورس میں بھرتی ہوئے تو ہمیں یہ پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہے، کسی سٹیج پر ہم نمبر بھی میچ نہیں کریں گے، نہ ہمارے کو ڈیزائن ہے ہیجمونک۔ ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو ایک ڈیفینسو ایئر فورس ہوا کرتے تھے، اب جب ماڈرنائزیشن ہوئی ہے تو ہم نے ریلائز کیا کہ نہیں، انڈیا کو جواب صرف ڈیفینسو ایئر فورس کا نہیں چاہیے، ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس بھی ہونی چاہیے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی، اب وہ ہمت کر سکتے ہیں، تو ہمت کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں یا سوچنے میں تو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں پابندی ہے وہاں پر پاکستان کے جواب دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں ہماری طرف سے بھی رسپانس جو ہوگا وہ ایک ظاہر ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم بھی امپوز کریں گے۔ یہی تو انہوں نے پچھلی جنگ میں مس کیلکولیٹ کیا، اور 2019 میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، جب وہ آئے تو 2025 میں بھی انہوں نے یہی کیا، انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کا ریزالو کہ تو آئندہ بھی اگر وہ سوچنے میں آج بھی کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے، حملہ کرنے میں بھی پابندی نہیں ہے، پھر ہمیں کوئی روکنے میں پابندی نہیں ہے۔ اصل چکر یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تو ایک کاسٹ جو انہوں نے دینی ہے اس کے لیے وہ تیار ہے، ان کی فورسز کے نہیں ہے، ان دیکھنا چاہیے کہ وہ برداشت جب ہٹ بیک کرے گا پاکستان، وہ برداشت کر سکیں گے تو بائی آل مینز۔ صحیح، لیکن میں ایک چیز صرف یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی فوج مطلب وہ بڑی ہے، پروفیشنل ایک فوج تھی، کل تو ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے نا وہاں پر بھی، اور جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ ملٹرلائز ہو گئی ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اتنی بڑی فوج ویسے کمزور ہے کہ وہ پی ایف کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے؟ جہاز بھی ان کے پاس ہیں، یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اگر بیرونی دنیا میں بیٹھا ہو، ہم تو جذبہ ایمانی کی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی فوج کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنی فوجی زبان میں ایز اے مبصر کے طور پر دیکھیں تو وہ کیا نام دیں گے؟ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا جس کو ان کی ملٹری کو کہا گیا کہ وہ ٹو کریں، اور میں پچھلے سال بھی شاید 7 اور 8 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہ ہو، یا پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہ ہو تو آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور کہ 7 اور 8 کی درمیانی رات ہوا کیا تھا، اور یہی تھا کہ جس پہ پوری کی پوری طرح سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم تھا۔ پاکستان ایئر فورس تھی، ایئر فورس کے چیف اس کو دیکھ رہے تھے، آرمی چیف جو ہے وہ پوری طرح سے کمانڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد آنے والا رزلٹ وہ پوری قوم کے اور پوری دنیا کے سامنے تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1 سال پہلے جو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹیں، اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر، شکست اور ہزیمت دے کر، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ایئر کمانڈر صاحب، یہاں میں ایک سوال جاننا چاہ رہا ہوں، پاکستان ایئر فورس کے مقابلے میں انڈین ایئر فورس بھی ایک پروفیشنل فوج ہے، تعداد میں بھی بڑی ہے، جہاز بھی بہت زیادہ ہیں۔ کل ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کی فوج ہے وہ سیاست زدہ ہو گئی ہے، اور جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت عسکریت پسندانہ قسم کی سوچ میں وہ آ گئی ہے۔ لیکن بیرونی دنیا میں ایز ایک مبصر دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی فوج ہو، پروفیشنل فوج ہو، وہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ ہی نہ کر پائے، نہ پہلے نہ اب؟ یہ کیسے ہے؟ Let me tell you, accurate intelligence information, accurate. We knew exact کہاں پر کیا چیز ہے، اور ہر مومنٹ ان کی جو شفٹنگ ہو رہی تھی we were knowing it 100%. جو ان کی موو ہوتی تھی we would know and we would act accordingly. ایک تو یہ فرق تھا۔ سیکنڈ ہے کہ صبح کے وقت آپ دیکھیں کانفیڈنس کے ایریا اس پہ نے کہا now wait for our response. اور فجر کے بعد جب یہ فتح ون چلی اور ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ان کو جی کہ وہ کس طریقے سے تالیاں بجا رہے تھے، پوری قوم اکٹھی۔ یہ کوالٹی ہے، اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل جہاں پر پوری قوم ایک ڈائریکشن میں، ایک فوکس، کہ ہم نے اپنی مسلح پارٹی سے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے انڈیا کو مارنا ہے۔ اور یہ سوچ کے ساتھ جب آپ کی یہ فوج کو مرال آئی ہو اور پتہ کہ پوری قوم کھڑی ہے، اٹس اے فورس ٹو ریکن ود، دس واز اے بیسک ڈفرنس۔ اور اس کے بعد جو ہم نے ایکٹیو طریقے سے مارا ہے، اور جو ہمارے ٹروپس کا مرال تھا، ہمارے چیف عامر صاحب کے، فیلڈ مارشل کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ تھا، کانفیڈنس تھا، سپاہ سالار کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی وہ جو آیات کی کنوکشن دیکھیں، ٹروپس کا مرال دیکھیں، دیٹ از اے فورس ملٹی پلائر۔ یہی ہمارے ایئر فورس کے آفیسر کے پائلٹس کا ہے
کہ ان کی ٹریننگ، ان کی پریکٹس، ان کی آپس میں ٹرائی سروس ایکسرسائز، جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت، یہ فورس ملٹیپل ہے جو انڈین دے کانٹ میچ اٹ. یہ کامیابی جو آپ بات کریں گے، لیکن میرا جو کوشچن تھا، میں ابھی اس سے پہلے جس صاحب، پاکستان کی ایئر فورس تعداد میں، جہازوں میں وہ کم، ادھر رافیل بھی، جہاز بھی، بڑے دعوے بھی وہ زیادہ. ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے 19 میں بھی غلطی کی، آپ کی ایئر فورس نے ابھی نندن کی صورت میں ان کو جواب دیا، پھر 25 میں انہوں نے یہ کچھ کیا. کیا اب آئندہ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں میں چاہوں گا جواب اس کے سے. دیکھیے، مجھے تو جب میں اپنا نوجوانی بھی یاد کرتا ہوں تو ہم جب ایئر فورس میں بھرتی ہوئے تو ہمیں یہ پہلے دن بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہے. کسی سٹیج پر ہم نمبر بھی میچ نہیں کریں گے، نہ ہمارے کو ڈیزائن ہے ہیجمونک. ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو ایک ڈیفینسو ایئر فورس ہوا کرتے تھے. اب جب ماڈرنائزیشن ہوئی ہے تو ہم نے ریلائز کیا کہ نہیں، انڈیا کو جواب صرف ڈیفینسو ایئر فورس کا نہیں چاہیے، ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس بھی ہونی چاہیے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی، اب وہ ہمت کر سکتے ہیں، تو ہمت کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں یا سوچنے میں تو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں پابندی ہے وہاں پر پاکستان کے جواب دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں ہماری طرف سے بھی رسپانس جو ہوگا وہ ایک ظاہر ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم بھی امپوز کریں گے. یہی تو انہوں نے پچھلی جنگ میں مس کیلکولیٹ کیا، اور 2019 میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، جب وہ آئے تو 2025 میں بھی انہوں نے یہی کیا، انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کا ریزالو. کہ تو آئندہ بھی اگر وہ سوچنے میں آج بھی کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے، حملہ کرنے میں بھی پابندی نہیں ہے، پھر ہمیں کوئی روکنے میں پابندی نہیں ہے. اصل چکر یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تو ایک کاسٹ جو انہوں نے دینی ہے اس کے لیے وہ تیار ہے، ان کی فورسز کے نہیں ہے، ان دیکھنا چاہیے کہ وہ برداشت جب ہٹ بیک کرے گا پاکستان، وہ برداشت کر سکیں گے تو بائی آل مینز. صحیح. لیکن میں ایک چیز صرف یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی فوج مطلب وہ بڑی ہے، پروفیشنل ایک فوج تھی. کل تو ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے تھے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے نا وہاں پر بھی، اور جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، وہ ملٹل ہو گئی ہے. لیکن میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اتنی بڑی فوج ویسے کمزور ہے کہ وہ پی ایف کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے؟ جہاز بھی ان کے پاس ہیں. یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اگر بیرونی دنیا میں بیٹھا ہو، ہم تو جذبہ ایمانی کی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی فوج کی صلاحیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنی فوجی زبان میں ایز اے مبصر کے طور پر دیکھیں تو وہ کیا نام دیں گے؟ یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا جس کو ان کی ملٹری کو کہا گیا کہ وہ ٹو کریں. اور میں پچھلے سال بھی شاید 7 اور 8 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہ ہو، یعنی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہ ہو تو آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کہ 7 اور 8 کی درمیانی رات ہوا کیا تھا، اور یہی تھا کہ جس پہ پوری کی پوری طرح سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم تھا. پاکستان ایئر فورس تھی، ایئر فورس کے چیف اس کو دیکھ رہے تھے، آرمی چیف جو ہے وہ پوری طرح سے کمانڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد آنے والا رزلٹ وہ پوری قوم کے اور پوری دنیا کے سامنے تھا. ایران امریکہ کے درمیان 2 ماہ سے جاری کشیدگی کے دوران 2 روز پہلے تک ایک بار پھر جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے معاہدے کی امید کی جا رہی تھی. لیکن کل رات امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں اور جنگ بندی کے خلاف ورزی کے الزامات سے جہاں امن معاہدے کی امیدوں کو دھچکا لگا، وہیں صدر ٹرمپ کے جنگ بندی برقرار رہنے کے دعووں کے باوجود 1 ماہ سے جاری جنگ بندی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. گزشتہ رات ایرانی اور امریکی بحریہ کے درمیان جھڑپوں کے بعد ایران اور امریکہ سیز فائر کے خلاف ورزی کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کی ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے امریکی جہازوں پر آبنۂ ہرمز میں حملے کیے جا رہے تھے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حملوں میں فوجی تنصیبات کو نہیں بلکہ شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نارمل ملک ہوتا تو ان بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران نارمل ملک نہیں ہے. ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے. جنونیوں کو جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو وہ استعمال کر ڈالتے، لیکن اب ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا. ہم نے ایران کو آج ناک آؤٹ کیا ہے، ڈیل پر دستخط نہ کیے تو اس سے زیادہ سختی سے ناک آؤٹ کریں گے، اس لیے ایران معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے جلدی کرے. اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کل کے ان حملوں کو لو ٹیپ قرار دیا اور کہا کہ ان حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار رہے گی. لیکن اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی. اپنے ایک اور بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کو بھی پاکستان کے کہنے پر ہی معطل کیا. دوسری طرف حالیہ حملوں کے بعد ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے دعویٰ کیا
کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ ایران کے جوابی حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ایران کے پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ امریکہ کے قشم جزیرے اور ساحلی علاقوں میں حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان حملوں کے کچھ ہی دیر کے بعد زندگی معمول پر واپس آ گئی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے جوابی حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا، جس کی ابھی تک آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ عام بات یہ ہے کہ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی ثالثی میں سفارتی کوششوں میں ایک تیزی دیکھی جا رہی تھی، اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ اور ایران اس سلسلے میں ایک مفاہمتی معاہدے پر جلد دستخط کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو دی جا چکی، جن پر ایران کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے آج جواب دے دیا جائے گا۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک ہمیں ایرانی موصول نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کی جانب جائے گا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے جواب کا انتظار ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک خبر میں ایرانی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مختصر معاہدے میں 3 نکات میں ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، آبِ ہرمز کو تجارتی آمد و رفت کے لیے کھولنا اور لڑائی کا خاتمہ شامل ہے، جبکہ دیگر نکات جیسے جوہری پروگرام، ایران پر پابندیاں اور بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثوں کے معاملات کو 30 دن میں حل کرنے کے لیے چھوڑا جائے گا۔ خبر کے مطابق ایرانی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ایران کبھی بھی جوہری پروگرام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور یورینیم کی افزودگی معطل کرنے پر بھی رضامند ہو جائے گا، لیکن اس معطلی کی مدت سمیت باقی تفصیلات ابھی طے نہیں ہوئی، اور اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اس بات چیت کے دوران امریکی تجاویز پر کیا جواب دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ان امریکی حملوں پر مایوسی کا اظہار کیا اور ایسے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے تو امریکہ غیر ذمہ دارانہ ملٹری ایڈونچر کرتا ہے، ایرانی کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ عباس عراقچی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں CIA کی رپورٹ پر بھی رد عمل دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ CIA نے یہ اسسمنٹ دی ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس 75% میزائل کا ذخیرہ ابھی تک باقی ہے، جس پر عباس عراقچی نے لکھا کہ ہماری میزائل صلاحیت سے متعلق CIA کا اندازہ غلط ہے۔ ہمارے میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ ناظرین، ان معاملات پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ان جھڑپوں کے بعد معاہدے کا کیا ہوگا، جنگ بندی کا کیا ہوگا، اگرچہ کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ابھی برقرار ہے؟ جی، معاہدہ تو بھی قائم رہے گا، اور اللہ کرے کہ ایران کی طرف سے پروپوزلز کا جواب آنا ہے، ایران جلدی جواب دے دے، کیونکہ جب ایک نیوی اس تعداد میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے سامنے کھڑی ہو اور ارد گرد کھڑی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اس میں اسپوائلر بھی اٹیک کر کے فائٹ کروا سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنی ایگریمنٹ ختم کریں، ورنہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو عمران صاحب، آپ اسپوائلر کی بات کر رہے ہیں، اسپوائلر اس وقت کون ہے؟ امارات پر کون حملے کر رہا ہے، اور خطے کے لیے یہ حملے کتنے تشویشناک ہیں؟ یہ خطے کے لیے تشویشناک ہیں جی، لیکن وہ بھی اس لیول کے نہیں تھے کہ ان سے ان کی سیز فائر افیکٹ ہو یا ان کی جو ٹاکس ہیں وہ افیکٹ ہوں۔ یہ بھی ایران نے چونکہ ڈینائی کیا، اس لیے اسرائیل ہو سکتا ہے، اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ اس نے امریکہ پہ بھی اسپائنگ کی ہوئی ہے، امریکہ میں انفلٹریشنز بھی کروائی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ بھی اب اتنا ڈیلے نہ کریں ایک کاما اور فل سٹاپ کے اوپر کہ ان کی ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی پاکستان مدد کر رہا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ یہ لوگ یا تو ٹیبل پہ دوبارہ بیٹھیں آ کے، یا یہ کم از کم اپنی فائن پرنٹ کو ٹھیک کریں۔ صحیح۔ تو آپ اسپوائلر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو اسرائیل امریکہ کے بغیر ہی، کیونکہ ایران بھی اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ وہ حملے کر رہے ہیں، تو امریکہ کے بغیر ہی اسرائیل پھر اس قسم کی جنگ اور اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے، کیونکہ امارات کے ساتھ تو اسرائیل کے تعلقات
بہت بہتر ہے. جی بہت بہتر ہے، لیکن وہ یہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یو اے ای کے اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں یا یہاں ایگریمنٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایران نے بھی کیے ہوں ایک ٹیسٹ آف دا میڈیسن دینے کے لیے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آل دا مور ضروری ہے. اب یہ جو آخری والے ہوئے ہیں، سنا ہے کہ کوئی ایرانی گن بوٹ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی کسی یو ایس شپ پہ، تو یو ایس شپ نے جواب دیا ہے. اب یہ دونوں کے کنٹری ورژنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آل دا مور امپورٹنٹ کہ اب پھر پاکستان دونوں کو فون کر کے کہ بھئی کافی ٹائم تم نے لے لیا ہے، now you better come back and sit down and discuss this. صحیح. جب یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا، رائٹرز بھی رپورٹ کرتا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جنگ بندی کے حوالے سے جنگ بندی، آپ نے ہرمز آئل ٹینکرز کو جو موو کرنا، معاشی پابندیوں، ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں، جو ایران کے 14 نکات ہیں اس کے چیزوں پر. اور پیرالل پھر اس قسم کے رات کو جو حملے ہوئے ہیں، ان حملوں کے بعد کیا آج کے دن میں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے مارکو روبیو نے کہا کہ جواب آنا چاہیے، تو ایران کا جواب ان حملوں کے بعد اور جو نیو یارک ٹائمز بھی دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد کیا بات چیت آگے بڑھتی نظر آئے گی؟ جی بالکل بڑھے گی. ایران بھی بہت سفر کر رہا ہے، بے شک ان کے ہاں شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ نیشنلسٹ اوپینین ہو، لیکن ایران بھی بہت سفر کر رہا ہے. یہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایران کی نا نیگوشیٹنگ ہیبٹ ہے کہ وہ چیزوں کو آخری وقت تک اور لمبا کھینچتا ہے. صحیح. اچھا، یہ ابھی امریکہ کا جو جمعرات کو یہ دعویٰ تھا کہ جو ڈسٹرائڈ شپ ہے اس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جنونی قیادت دیکھ لیں کہ جو ایران کی ہے، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوگا تو یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے. پھر ایران کا جوابی جو دعویٰ تھا وہ کہا گیا کہ جزیرے جو ہیں ان پر اور آئل ٹینکرز وغیرہ پر اس پر حملے کیے گئے. یہ دونوں جانب سے گرما گرم ایک بیانات بھی آ جاتے ہیں، پھر چیزیں بھی وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ بیانات کا سلسلہ رکنا، پہلے یہ امید کی جا رہی تھی، اس جمعرات تک تو بیانات چلتے رہے، پھر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پورا ایک لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو خدا نخواستہ کہ بیانات سے لے کے جھگڑا اور اس سے آگے کی چیزیں ہونا، یہ متحمل دنیا نہیں ہو رہی ہے. تو کیا باقی جو طاقتیں ہیں، پاکستان تو چلے اعلان کریں گے عمران صاحب، کیا باقی طاقتوں کا کوئی پریشر ایران پر یا امریکہ پر، چاہے وہ دوست ہیں یا جو باقی معاشی طور پر پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، وہ کسی طرح سے نہیں لے رہے دونوں ممالک پریشر؟ اصل میں جی دونوں کو نا لوگوں نے کہا بات کی ہے بہت، لیکن دونوں طرف سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ لگے کہ ایک نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. امریکہ بھی ایک وکٹری چاہتا ہے، بے شک نیریٹو کی وکٹری ہو، اور ایران بھی، چونکہ ایران میں بھی جو اس وقت جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ایران نے بھی کچھ دکھانا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی لے کے آئے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ٹائم جو ہے نا، یہ اگرچہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ جنگ نہیں شروع ہوگی جس طرح کی سٹارٹ ہوئی تھی. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹائم کا ضائع کیا جانا، اس میں اس کے لیے زیادہ، یعنی کہ اسرائیل کے لیے موقع مل رہا ہے، وہ کبھی لیبنان پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا بھی یہی شک ہے کہ امارات پر اس قسم کے حملے بھی اسرائیل کی طرف سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی کوششیں ناظرین بھرپور کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ کی طرف معاملہ جائے، دوبارہ بات چیت ہو. اب دیکھنا ہے کہ ایران کا جواب کیا ہوگا اور امریکہ کی طرف سے پھر اس جواب پر جواب الجواب کیا ہو سکتا ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.